خواتین سے سوال کرتا ہوں, دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے, عورت کو کیوں نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی 4 کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا. وہ ٹھیک ہے, وہ ہارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا ٹھیک ہے, وہ جواب صحیح ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, وہ ٹیکنیکل جواب ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح جواب ہے. ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی. ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں؟ دیسی. مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا, کوئی لبرل انٹی کہ عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے, تو میں دیسی میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت, مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے. بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے, پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان چاروں کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں, تو چاروں کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے چلو, دیکھو زید نے 4 بیویاں رکھی ہیں, ABCD ان بیویوں کے نام ہیں. ایک کا نام A ہے, دوسری بیوی کا نام B ہے, تیسری بیوی کا نام C ہے, چوتھی کا نام D ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ ساحل ندیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا, میں تو دیسی آدمی ہوں, دیسی جواب دیتا ہوں میں, لیکن جواب ہے یہ, آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے. زید نے شادی کی, پہلی بیوی کا نام A, دوسری کا نام B, تیسری کا نام C, چوتھی کا نام D. A نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو A بیوی ہے. A بیوی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ؟ جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو, بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے, الف بے پے, الف تو یہ زید ہو گیا نا, بے پے تے, 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے. جو بے بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے؟ 3 الگ سے ہو گئے. سی کے بھی 3 الگ ہو گئے, ڈی کے بھی 3 الگ ہو گئے. پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو, آگے کیا سمجھو گے؟ ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے, یہ بلاک چین بن جائے گی پوری, ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا. پورا ملک کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر. تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا, ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو. اب کیا ہے کہ ان ABCD 4 بیویوں کے 3 شوہر الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 شوہر الگ الگ. پھر ان 3 جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی 4 الگ الگ بھی, 3 الگ الگ بھی ہیں. ایک تو یہ والی ہو گئی, 3 الگ ہوں. پھر ان 3 کے الگ الگ 4 میاں بھی ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا بھائی؟ یہ کیا, یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا. یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے, ان سے ملیے, یہ میری وائف ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, میں بھی ہوں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ ان کے پہلے شوہر کی سیکنڈ وائف, یہ ان کے پہلے شوہر کی سیکنڈ وائف, اور یہ میری سیکنڈ وائف کے پہلے شوہر. جواب درست از اکول ٹو 0. یہ میری پہلی کے چوتھے شوہر ہیں اور یہ میری چوتھی کے پہلے شوہر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری چوتھی کے پہلے کے تیسرے ہیں. اور کیا بن جائے گا یار؟ تو اشکال وہ کیا کرو جو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تو ناممکن ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوسائٹی 4 دن بھی اس کا فیملی سسٹم چل سکے اس نظام پر کہ عورت کو بھی 4 شادیوں کی آپ اجازت دیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے. سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پھر جب عورت کو آپ نے ایک مرد کی اجازت دی ہے تو مرد کو بھی ایک عورت کی اجازت دے دو نا, 4 کی کیوں دے رہے ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا. اسلام نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے مرد 4 کر لیں. وجہ کیا ہے؟ اجازت تو دی ہے, کیوں دی ہے وہ میں بھی آتا ہوں, تو بار بار بتاتا رہتا ہوں تاکہ یہ سوال کا جواب ہو جائے نا. دیکھو مردوں کی عیاشی جب ہوتی کہ جب مردوں کی نسبت 4 گنا عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی,
پھر ایک ایک مرد کی 4 بیویاں ہوتی اور بیویوں کے اکلوتے مرد ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں یار اسلام نے مرد کو عیاشی دے دی, ہر آدمی کی بیویاں تو 4 ہیں اور ہر عورت کا میاں کیا ہے, ایک ہے, اور سوکنوں کی ٹینشن الگ. اسلام نے مرد کو 4 کی ترغیب, صرف اجازت نہیں ترغیب دی ہے, لیکن اللہ میاں نے کہا کہ اتنی پیدا نہیں ہوں گی کہ 4 تھا تم کر لو گے. میجورٹی ایک ہی کر سکے گی, دوسری ملے گی نہیں اس کو مارکیٹ میں, ہے ہوگی نہیں, پیدا ہی نہیں کروں گا اتنی میں عورتیں. اب کیوں سمجھ میں نہیں آ, دیکھو ایک گاؤں ہے جس میں 25,000 مرد ہیں. کیا کوئی ایسا گاؤں دیکھا 25,000 مرد اور 1 لاکھ عورتیں ہوں اس میں؟ 25,000 مرد ہیں اور خواتین کتنی ہیں, 1 لاکھ. اگر 25,000 مرد ہیں اس گاؤں میں اور خواتین 1 لاکھ ہیں تو پھر ہر مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. پھر آپ کہیں گے اسلام نے مردوں کی عیاشی بڑھا دی. ہوتا یہ ہے کہ 25,000 مرد ہوتے ہیں نا گاؤں میں, تو 50,000 بھی عورتیں نہیں ہوتی, ہر مرد 2 بھی نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو؟ 75,000 عورتیں بھی نہیں ہوتی کہ ہر مرد. دنیا میں گروتھ ریشو عورت کا اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کسی بھی کنٹری میں کہ ایک مرد 4 بیویاں, سارے مرد رکھ لے 4 بیویاں, بلکہ ڈبل بھی نہیں ہے, یعنی ہر آدمی 2 شادیاں بھی نہیں کر سکتا. بھائی اتنا بھی گروتھ ریشو نہیں ہے کہ 25,000 عورتیں ہوں کسی گاؤں میں, مرد کتنے ہوں 50,000. بلکہ عجیب بات, اور عام طور پہ یہ گروتھ ریشو کم ہوتا ہے عورت کا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے عورتوں کا گروتھ ریشو بڑھا دیا ہے, ورنہ دنیا میں ہمیشہ سے عورتیں کم پیدا ہوتی تھی, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ اپنے, اب عورتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پیدا. وجہ اس کی یہ کہ فیملی پلاننگ, 2 بچے ہی اچھے, تو اب جس کو 2 بیٹے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو وہ بیٹیوں کی لالچ میں بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کی تعداد بڑھاتا ہے. تو یہ ڈس بیلنس گروتھ ریشو اس وجہ سے ہو گیا کہ اب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. ورنہ نیچرلی خاص طور پہ جب اسلام آیا تو لڑکوں کا ریشو زیادہ تھا, لڑکیوں کا ریشو کم. اب بھی گاؤں دیہات جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں ہے, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈیز کم پیدا ہوتی ہیں, مرد زیادہ ہیں وہاں پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرد 25,000 اور لیڈیز کتنی 25,000, لیڈیز بھی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے. تو پھر کوئی مرد 4 کیا 2 بھی نہیں کر سکے گا, سمجھتے ہو؟ لیکن ایک سوسائٹی ہے اس میں 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں. اس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مرد کو کہہ رہے 4 بیویاں رکھو. کیا کرو تم 4 بیویاں. تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مرد 4 کر لے گا, بلکہ مرد میں عورت کی طلب بڑھے گی. وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے, پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا. اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی مل جاتی, اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو, آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کس کو تلاش کرو آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہو, یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا, میں نے بیان کیا دیکھو غیرت لاؤ, 4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کوئی ہے وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟
عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹو ہوتے ہیں مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ, ان کے لیے بھی جب اس کا چوتھی شادی کا بھی رشتہ آئے, وہ کنوارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ